بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. سمع رسالت کے پروانوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، خطبہ مشرفہ کے بعد میں نے جیسا کریمہ کی قرات کا شرف حاصل کیا، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں. آئیے سب سے پہلے گنبد خزان آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ رحمت المسلمین محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جس طریقے سے پڑھا میرے ساتھ مل کر محبت کے انداز میں پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، دل میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا. دل میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، آپ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا. خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یاروں، خواجہ ہند کا احسان ہے ہم پر یاروں، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. جو منکر ہو نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا، جو منکر ہو نبی کا وہ حق کا بندہ ہو نہیں سکتا. بنا عشق نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا، بنا عشق نبی ایمان پختہ ہو نہیں سکتا. جو کہے یا محمد اور جائے جہنم میں، جو کہے یا محمد اور جائے وہ جہنم میں، مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا، محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا ہو نہیں سکتا. قرآن تیری رحمت کا دیوانہ نظر آتا ہے، قرآن تیری رحمت کا دیوانہ نظر آتا ہے. آقا کی سیرت اور صورت کا قربان نظر آتا ہے. ماں ذاق سی آنکھیں تو وہ شمس ہے رخ ناصر، ماں ذاق سی آنکھیں اور وہ شمس رخ ناصر. قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آتا ہے، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پاکیزہ جمادی الثانی کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرمایا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے، جناب صدیق اکبر سے لے کر کے تمام صحابہ کرام، درجے میں چھوٹے ہو یا بڑے ہو، فتح مکہ سے پہلے کے صحابی ہو یا فتح مکہ کے بعد کے صحابی ہو، ہجرت کرنے کے پہلے کے صحابی ہو یا ہجرت کرنے کے بعد کے صحابی ہو، مکے میں رہنے والے ہو یا مدینہ شریف میں رہنے والے ہو یا کہیں کے رہنے والے صحابی ہوں، ہر ایک صحابی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. صحابہ کرام کی عظمت، شان، ان کی بزرگی، ان کی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما دیا
اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بھی ان کی شان عظمتیں بیان فرما دی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک صحابی کا مرتبہ مقام بھی بتا دیا کہ کون سے صحابی کس درجے کے ہیں، کون سے صحابی کس صحابی سے فضیلت عظمت مقام مرتبہ میں زیادہ ہے. ہر ایک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغمبر رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا. جو صحابی اولین ہیں جن میں جناب صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولا کائنات، عثمان ذو النورین، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جو تمام صحابہ کرام کے اندر سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے بعد جو درجہ ارشاد فرمایا وہ عشرہ مبشرہ کا بیان فرمایا. پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک گروہ صحابہ کا مقام مرتبہ بتا دیا. جو ہجرت کرنے والے صحابی تھے، جو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے، وہ دوسرے صحابہ میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو بیعت رضوان کے اندر شامل تھے ان صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اونچا ہے. اسی طریقے سے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر کے آ گئے ان کا مرتبہ بعد والوں سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے تمام صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں مرتبے اور شان شوکت بیان کیا. بس ہماری ذمہ داری یہ ہے جو حضور کا صحابی ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے. جو حضور کے صحابی ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، چاہے جناب مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا ہو، سرکار عثمان ذو النورین ہو، سرکار عمر فاروق اعظم ہو، سرکار صدیق اکبر ہو، سرکار عبد الرحمن بن عوف ہو، حضرت طلحہ ہو، سرکار سعید بن زید ہو، حضرت زبیر بن عوام ہو، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہو، سرکار امیر معاویہ، کوئی بھی صحابی ہو ہمارے سر کے تاج ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث پاک حضور نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو خاموش رکھنا، ان کو کبھی برا بھلا مت کہنا کہ وہ یوں ہے وہ یوں ہے، وہ میرے صحابی ہیں، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، بات ختم. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تمام صحابہ سے. اب ان کے اندر جو درجے کے اندر بڑے ہیں وہ ان کا معاملہ ہے، کون کس سے درجے میں بڑا ہے وہ ان کا معاملہ ہے. ہمارے نزدیک تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، اور سارے کے سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں. صحابہ کرام کے معاملے میں ہمیں یہ عقیدہ یہ نظریہ رکھنا چاہیے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرما دیا. یہ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرما دیا. آئیے انہی صحابہ کرام کی جماعت میں سے ایک عظیم ہستی کا تذکرہ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچاؤں، جن کا یوم وصال ابھی کچھ دن پہلے گزرا، بلکہ پچھلی جمعہ کو ان کا دن تھا یوم وصال. سرکار خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا، اللہ کی تلوار. سرکار خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی پاورفل اور اتنی جنگجو، اتنی ہمت والی ذات تھی کہ وہ جس مارکہ میں چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان انہی کو عطا فرمایا. تاریخ کے اندر آتا ہے سرکار خالد بن ولید ہارنا تو کبھی سیکھا ہی نہیں تھا. ہار کیا چیز ہوتی ہے انہوں نے جانا ہی نہیں ہار کیا ہوتی. ان کی زندگی میں ہار کیا وہ سیکھا ہی نہیں انہوں نے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں حیرانی ہوگی، ابھی وہ ایمان لے کر کے نہیں آئے ہیں، بڑے جنگجو تھے، بڑے خاندان میں ان کی پرورش ہوئی. یہاں تک کہ کچھ پشتوں کے بعد میں جا کر غالباً آپ کا سلسلہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جا کر مل جاتا. جنگ بدر جنگ احد کا جب معاملہ تھا آپ نے سنا ہوگا، لیکن بس اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں.
جنگ احد کا جب معاملہ تھا، ابھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان لے کر کے نہیں ہے، آپ صلح حدیبیہ کے بعد میں ایمان لے کر کے آئے. صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہوا، اور اسی موقع پر آپ ایمان لے کر کے، اس کی بھی کئی وجہ بنی تھی. تو جنگ احد اسلام کی دوسری جنگ ہے. سب سے پہلے جنگ جو ہوئی تھی وہ جنگ بدر، اور اسی کی ٹھیک 1 سال یا 11 مہینے کے بعد میں جنگ احد کا معرکہ وجود کے اندر آیا تھا. اتنے بڑے جنگجو تھے، یعنی جنگ کے سارے حربے آپ جانتے تھے کس طریقے سے کیسے کیا کرنا ہے. یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے اتنے بڑے لیڈر تھے آپ، اتنے بڑے بہادر تھے. ایمان لانے کے بعد میں 60 لوگوں کی جماعت لے کر کے 60 ہزار پر آپ بھاری پڑ جایا کرتے تھے. 60 لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں لے جا کر کے، چھوٹی چھوٹی جگہ لے جا کر کے دشمنوں کے نرگے میں کود پڑتے تھے. سامنے والے بنے 60,000 ہو یا 70,000 ہو، پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا چراغ اپنے دل میں جلا کر کے اور اللہ کا نام لے کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے میدان میں کود جایا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح کا جھنڈا انہی کو عطا فرما دیا کرتا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. تو جنگ احد کے موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے 50 یا 70 تیر اندازوں ارشاد فرمایا، اس پہاڑ پر تم بیٹھ جاؤ اور جب تک میں اشارہ نہ کروں وہاں سے ہٹنا مت. تو جنگ قریب تھی کہ مسلمان جیت چکے تھے. تو سارے صحابہ کرام جو نیچے تھے، جن کو حضور نے اوپر بٹھا دیا، اوپر بیٹھے ہوئے تھے، جو نیچے تھے انہوں نے سب کو جو دشمن تھے اسلام کے ان کو مارا پیٹا بھگا دیا. اسلام کے ہاتھ میں جیت آ گئی. تو سارے صحابہ کرام ان کو بھگانے کے لیے دوڑانے کے لیے پیچھے بھاگ گئے تھے. اوپر جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جان لیا کہ ہاں فتح ہو گئی ہے، جیت ہو گئی ہے. بغیر حضور کے اشارے سے، بغیر حضور کے کہنے کے وہ واپس وہاں سے اتر آئے تھے. جو 50 سے 70 حضور نے تیر انداز وہاں بٹھایا تھا، کہا تمہیں بس وہاں بیٹھے رہنا ہے، وہاں کا یہ مورچہ سنبھالنا ہے، وہاں جب تک میں اشارہ نہ کر دوں وہاں سے ہٹنا مت، چاہے ہماری جیت ہو چاہے ہماری ہار. لیکن حضور کے اشارے کے بغیر وہ وہاں سے آ گئے تھے. تو حضرت خالد بن ولید اسی کے اندر موجود تھے، اسی جنگ کے اندر جو دشمن کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے. بہت دور جا چکے تھے. بہت دور جانے کے بعد اسی پہاڑ کے ادھر سے آپ نے گھیرا بندی کی، اور ایسا آپ نے پھر پلٹ کر کے وار کیا اسی راستے سے جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا. حضرت خالد بن ولید نے جان لیا کہ یہ راستہ خالی ہو چکا ہے. ادھر سے آپ نے پھر پلٹ کر کے مسلمانوں کے اوپر صحابہ کرام کو ایسا حملہ کیا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے. اتنی زبردست آپ نے واپس پلٹواری کی تھی کہ فرمایا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد اس پلٹوار کے بعد میں بہت ہی زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا. یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کا رخسار مبارک بھی شہید ہو گیا تھا، اور اسی کے اندر آپ کا جو خون مبارک ہے وہ بھی بہہ گیا تھا. یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل سے ارشاد فرمایا، جبریل جاؤ روئے زمین پر میرے مصطفیٰ کا خون زمین پر آنے سے پہلے اس خون مبارک کو اپنے پروں پر لے لو. تو جبریل کہتے ہیں میں نے 4 مرتبہ پوری طاقت لگائی، اس میں سے ایک طاقت یہ بھی تھی کہ میں سدرا پہ تھا، فوراً جیسے ہی اللہ کا حکم ہوا میں بدر احد کے میدان میں گیا اور زمین پر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی وسلم کا خون زمین پر گرنے سے پہلے مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا اور وہ خون اپنے پوروں پر میں نے لے لیا. تو اس وقت بھی حضرت خالد بن ولید نے اپنی جنگجو کی جو طاقت تھی، جو بہادری کا جو جوہر تھا وہ دکھایا اور کافی حد تک مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. لیکن پھر بھی جیت تو مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا دماغ لڑایا، اپنا دماغ لگایا کہ کیسے ان کو شکست دی جا سکتی ہے. اس کے بعد میں بھی اتنے دور سے واپس پلٹ کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا. بہت سارے صحابہ کرام اس کے بعد شہید بھی ہو گئے، زخمی بھی ہو گئے اور کافی حد تک مسلمانوں کو نقصان پہنچا. بہرحال یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالی اسلام لانے سے پہلے بھی وہ بہادر تھے، اور اسلام لانے کے بعد تو ایسے وہ بہادر ہو گئے کہ جس میدان میں چلے جاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ جھنڈا خالد بن ولید ہی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا. ایک مرتبہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت کے دور میں ملک شام کی طرف آپ
اسلام کی طرف سے آپ گئے تھے اپنی فوج کو لے کر، تو جانے کے بعد میں آپ اس کے اندر حضرت خالد بن ولید بھی تھے، اسی جو لشکر تھا اس کے کمانڈر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے، حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کو بھیجا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو کمانڈر بنا کر، اسی فوج کے اندر حضرت خالد بن ولید بھی تھے، وہ بھی تھے۔ تو ایک جگہ جا کر پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد میں آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جن کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمانڈر بنا کر کے بھیجا تھا، وہ آرام کرنے کے لیے کہیں لیٹ گئے تھے، ادھر لیٹے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی لگ رہی تھی کہ جلدی سے اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے، تو کچھ صحابیوں کو لے کر کے اور وہاں جنگ کے میدان کو اتر گئے، ادھر یہ آرام فرمانے لگے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، اور ادھر آگ لگی، ادھر انہوں نے 60 مجاہدوں کو لے کر کے دشمنوں کی فوج کے اندر چاقو دی، کافی حد تک انہوں نے معاملہ کیا۔ اس کے بعد میں ظالموں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا، گھیر جانے کے بعد میں قریب تھا کہ سارے صحابہ کرام کو لوگ ظالم شہید کر دیتے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیتے، بڑے پریشان تھے۔ اتنے میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، میری آنکھ نے غور سے سنیے گے، اور ہمارا یہ عقیدہ کیا ہے، ہمارے حضور کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے، اور یہی عقیدہ بریلی کے کلندر نے ہمیں دے دیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، سمجھیں بات، بس ایک آج کے لیے نبیوں کو موت آتی ہے، پھر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسے ہی زندگی ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ ہاں، یہ عقیدہ الحمدللہ ہمارا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ، ان کی میں صحابی کی بات کر رہا ہوں، کسی ایرے گیرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحابی رسول حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کون ہے؟ وہ 10 صحابیوں میں ان کا نام آتا، جن 10 صحابیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ وہ فرماتے کہ میں ادھر آنکھ لگی میری، میں سو رہا تھا، اتنے میں آتے ہیں اور کوئی آنے والا مجھے جھنجھوڑ سے اٹھاتا، خواب نہیں بیان کر رہے کہ خواب کے اندر نہیں، حقیقت وہ بتا رہے ہیں، کہا آئے، آنے والے نے میرا ہاتھ پکڑ، بازو پکڑے، اسے مجھے جھنجھوڑا کہ ابو عبیدہ تم یہاں سو رہے ہو اور وہاں خالد دشمنوں کے نرگے میں پھنس گیا، پریشانی کے عالم ہے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے میں جلدی سے اٹھا، دیکھا تو کہاں دیکھتا ہوں، میری قسمت بیدار ہو گئی، کیا دیکھتا ہوں، کوئی عام انسان نہیں، وہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جلوہ فروز ہے، حضور صحابہ میرے پاس جلوہ فروز ہے، کہا سرکار آپ تشریف لائے، کہا ابو عبیدہ یہ سونے کا مقام ہے، جاؤ، خالد وہاں پر پریشانی کے عالم ہے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے اس کے بعد حضور میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، میں جلدی سے اٹھا، اٹھنے کے بعد وہاں پر گیا اور جا کر دیکھا، ادھر حضرت خالد بن ولید کہتے میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں، اے مولا کوئی مدد بھیج دے، اے مولا کوئی مدد بھیج دے، اتنی یہ عالم کے اندر پریشانی کے عالم میں آواز ہی لگا رہے تھے، دور سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اے خالد گھبرانے کی بات نہیں، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مدد آ چکی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مدد آ چکی ہے۔ جنگ ہوئی، اسلام کا فتح، اللہ جھنڈا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا، اور عطا فرمانے کے جب مسلمان کا لشکر واپس آنے لگا تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا اے کمانڈر آپ یہ بتائیں کہ میں تو پریشانی کے عالم میں تھا، اگر تھوڑی ہی دیر اگر آپ نہیں پہنچتے تو قریب تھا کہ ظالم مجھے بھی شہید کر دیتے اور تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیتے، آپ ایک ٹائم پر پہنچ گئے، یہ بتائیے آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزار انور کے اندر حیات ہے، وہ جانتے تھے حضور زندہ ہے، وہ جانتے تھے حضور حیات ہے۔ انہوں نے کہا آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو پوچھنے کے بعد میں کہا اے خالد اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے وہ میرے اور تیرے نبی آمنہ کے لال عبداللہ کے لگتے جگر دائے حلیمہ کے نور نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ میں سو رہا تھا اور بازو پکڑ کے جھنجھوڑ کر کے مجھے کہا اے ابو عبیدہ تو یہ آرام کر رہا، وہاں میرا خالد میرا بہادر وہاں دشمنوں کے لڑکے میں پہنچ گیا ہے، جاؤ اس کی مدد کرو، اور میں وہاں حضور کا فرمان سن کر تیرے پاس آ گیا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسلام کا جھنڈا بلند فرما دیا۔ حضرت خالد ڈرتے نہیں تھے کسی سے،
ایمان لانے کے بعد تو ڈر انہوں نے سیکھا ہی نہیں، ڈر کیا چیز ہوتا ہے۔ اسلام کے حوالے سے جس میدان میں کود جایا کرتے تھے، فرمایا گیا اس وقت انہوں نے 60 ہی لوگوں کو لے گئے تھے، وہ 60,000 کی جماعت سامنے تھی انہیں، لیکن کود گئے اور کودے تو ایسے کہ سب کے چھکے چھڑا دیے، اور کسی نے کہا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہی وہ دو صحابی ہیں جنہوں نے بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے، یہی وہ دو صحابی رسول ہیں۔ انہوں حضرت ابو بکر بن جراح کے بارے میں، حضرت خالد بن ولید کے بارے میں، انہوں نے سمندر کے اندر گھوڑے دوڑائے تو سمندر نے اپنے راستہ دے دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے آ رہے ہیں، ان کے لیے اپنا سینہ کشادہ کر دینا چاہیے۔ کسی اہل دل نے کہا تھا تو دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کے صحابہ کی سیرت، داستان، تاریخ اپنی اولاد کو بتائے، کسی فلم کے ہیرو کی داستان نہیں، اسلام کے سچے اسٹار اور ہیرو کی داستان بتائے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت بیٹھ جائے، مصطفیٰ کی محبت بیٹھ جائے، اور اپنے ملک کی محبت بیٹھتی ہوئی نظر آئے۔ ورنہ یاد رکھیں، کسی ہیرو کی محبت داستان پڑھنے کے بعد میں وہ انسان خود کا بھی غدار ہو جائے گا، رشتہ دار کا بھی غدار ہو جائے گا، ملک کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، اور ملت کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ اگر تاریخ پڑھانی ہے تو صحابہ کرام کی تاریخ اپنی اولاد کو پڑھائیں، سیرت اگر بتانی ہے تو صحابہ کرام کی سیرت بتائیں کہ انہوں نے اسلام کو ہماری جھولی میں کس طریقے سے دیا، کس طریقے سے دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ آپ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے، تو جانتے ہو آپ نے کچھ ہی صحابہ کرام کو لے کر وہاں گئے، اور جانے کے بعد میں وہاں دیکھا تو عیسائی، دیکھیں جو اسلام کی جو دشمن ہے نا، وہ شروع سے لے کے اب تک اور اب سے لے قیامت تک ہر ممکن وہ کوشش کر لیتے ہیں کہ اسلام بدنام ہو جائے، وہ پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری عزت ہے کہ نہیں ہے، وہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اور اسلام کے ماننے والوں کو بدنام کرنے کے لیے اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ آپ تاریخ پڑھ کے دیں گے تو پورا پتہ چل جائے گا، اپنی عزت کو بھی داؤ پہ لگا لیتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور جانے کے بعد میں رات ہی آپ نے اسی شہر کے بعد پڑاؤ ڈالا، تو وہاں کے بڑے بڑے عیسائی کے بڑے بڑے پادریوں کو جب پتا چلا کہ خالد فوج لے کر کے آئے، تو وہاں کے جو بڑے بڑے پادری تھے، عیسائی کے جو بڑے بڑے عالم پادری تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ نہیں کرنا ہے، ہمیں تو بس مسلمانوں کو جنگ کر کے نہ تو کبھی جیتا ہے کوئی مسلمان سے، نہ کوئی جیت سکتا ہے، کوئی جیت نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جو ان کے پاس طاقت ہے وہ دنیا کے کسی بہادر کے پاس طاقت نہیں ہے، اور ان کے پاس طاقت کون سی ہے؟ اللہ کے ڈر کی طاقت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طاقت ہے، ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو کافر کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا اپنی عزت کو داؤ پہ لگا، پھر انہوں نے کیا کہا، اپنی جو گھر کی عزتیں تھی نا، انہوں نے اس قلعے، اس محل کے چاروں طرف کھڑی کر دی اپنی عزت کو۔ آپ سمجھے نا بات؟ ہاں بالکل، کچھ بھی ایک انچ بھی کپڑا ان کی عزت کے اوپر نہیں تھا، سب کو انہوں نے محل کے چاروں طرف، اور جو مین راستہ تھا نکلنے کا اس کے آس پاس میں کھڑا کر دیا۔ رات میں ان کے پادری آئے، اور آنے کے بعد میں حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ ہم نہ تو جنگ لڑیں گے نہ تلواریں، کچھ بھی نہیں ہوگا، بس ایک شرط ہے ہماری، آپ ہمارے اس قلعے سے نکل جائیے، سلامتی کے ساتھ نکل جائیے، اگر آپ سلامتی کے ساتھ نکل جائیں گے تو ہم سارے کے سارے آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام میں شامل ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو راز ہے، اتنی آسانی سے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم لڑیں گے نہیں، کچھ نہیں ہوگا اور ہمیں اسلام قبول کر لیں گے، تو کہا ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی ہونے کے بعد میں اپنے لشکریوں سے کہا کہ پہلے میں چاہتا ہوں تم یہی رہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے اندر گئے، تھوڑی دور گئے، جانے کے بعد میں آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہی، یہ تو اسلام کو بدنام کرنے والی سازشیں ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے والی سازشیں۔ سرکار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ واپس آئے، اور آنے کے بعد میں اپنے جو ماننے والے تھے، جو آپ کے لشکری تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان سے ایک ہی خطاب کیا تھا
اور وہ یہ تھا، اے لوگوں آج ہمیں اس قلعے کے راستے سے نیچے نگاہ کیے ہوئے قرآن کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے. قرآن کا فرمان کیا؟ اے لوگوں جب تم راستے میں نکلو، 2200 پارے 2800 پارے کی آیت ہے کہ جب تم راستے میں نکلو تو اپنی نگاہ کو نیچے کرتے ہوئے نکل جاؤ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کا پروانہ عطا فرمائے. اپنی نگاہ کو نیچے کرتے ہوئے راستے میں چلو، یہ قرآن کا فرمان ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اسی قرآن کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ہمیں نگاہ کو نیچے کرتے ہوئے، بغیر ادھر ادھر دیکھے ہوئے نگاہ کو نیچے کرتے ہوئے اس محل کو پار کر جانا، اس قلعے کو پار کر جانا، اس دروازے سے دروازے چلے جانا. تو حضرت خالد بن ولید کی بات سارے لوگ مان گئے. وہ ماننے والے لوگ تھے، وہ اپنے کو کسی کو اپنا کمانڈر بنا لیتے تو اس کی ساری بات مان لیا کرتے، اس لیے کہ ان کے سامنے خالد کی بات نہیں ہوا کرتی تھی، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہوا کرتی تھی. حضور فرماتے ہیں جب تم کہیں راستے میں جاؤ، سفر میں جاؤ، اگر 3 لوگ ہو تو اس میں سے ایک کو امیر بنا لیا کرو. تو وہ تو سفر میں نہیں گئے، تو اسلام کے لیے گئے تھے. وہ جب اسلام کے لیے جب جا رہے ہیں تو بدل جا اولا وہ اپنے میں سے کسی کو ایک کو امیر بنا لے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا بغیر ادھر ادھر دیکھے راستے میں نیچے نگاہ کرتے بالکل اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں میں ہونا چاہیے اور آنکھوں میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پردہ تمہارے ہونا چاہیے. اور نکل گئے راستے میں، اس دروازے سے گھسے، اس دروازے نکل گئے. پادری سارے پریشان، ان کی جو عزت تھی وہ پریشان، نوجوان پریشان، وہاں کے سارے لوگ پریشان. پادری ان کے قدموں میں گر کر کے کہا اے لوگوں کیا وجہ ہے کہ جن کی عزتوں کو دیکھنے کے لیے پورے محلے کے لوگ، پورے گاؤں کے لوگ، پورے ہمارے شہر کے لوگ پریشان ہوا کرتے ہیں، ہم نے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا، تم دیکھنا تو دور کی بات پلک جھپکنے تک نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ سرکار خالد بن ولید نے کہا تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے پادری، کہیں تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ تو یہ سمجھتا ہے خالد دنیا کی محبت کو دیکھے گا، دنیا کے حسن کو دیکھے گا، اور جس کے آنکھوں میں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بس چکے ہیں وہ دنیا کے رنگینے کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ان کی آنکھوں میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے بس چکے ہیں، اور تو یہ کہتا ہے کہ دنیا کی رنگینیاں دیکھے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. پادریوں نے کہا ہمیں معاف فرما دے، یہ جن آپ جیتے ہیں، یہ قلعہ آپ کا ہے، یہ قلعہ آپ کے نبی کے نام ہم کرتے ہیں، اور ہمیں کلمہ پڑھ لو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے وہ سارے پادری مسلمان ہو کر کے خالد بن ولید کے ہاتھ میں پیش کرتے ہوئے دشت تو دشت ہی دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. یہ صحابہ کرام کی داستان ہے. صحابہ کرام کی داستان سنیں، پڑھیں اور ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کا کردار کتنا پاکیزہ تھا، ان کا عمل کتنا پاکیزہ تھا. وہ وہی کرتے تھے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگا دی تھی، جو اللہ نے ان کو حکم فرما دیا تھا بس وہی کام کیا کرتے تھے. ورنہ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پر قدم قدم پر اسلام کی بدنامی کے لیے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے ایسے لوگوں نے اپنے حربے استعمال کر لیے، وہاں پر کون انسان بچ سکتا ہے؟ کون بچ سکتا ہے؟ لیکن ان کے دل و دماغ کے اندر صرف ایک ہی بات تھی کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے. یہی بات ان کے دل و دماغ کے اندر تھی. وہ جانتے ہوتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا روب کتنا تھا، روب کتنا تھا. ایک مرتبہ آپ ایران کی سرزمین پر اپنے لشکر کو لے کر گئے تھے، تو ایران کا جو بادشاہ تھا اس وقت کی ایران کیسر و کسریٰ کے نام سے جانے جاتے تھے، اور اس وقت کیسر و کسریٰ اس وقت کا جو امریکہ ہے نا اس سے بھی کئی گنا زیادہ طاقتور تھی وہ حکومت والی. جب اس وقت کیسر و کسریٰ کا نام لیا جاتا تھا لوگ کہاں جایا کرتے تھے. اتنی پاورفل سیاست، اتنی پاورفل حکومت، اتنا پاورفل بادشاہ وہاں کا، لوگ کہاں جایا کرتے تھے ایران کا جب نام لیا جاتا تھا، کیسر و کسریٰ کا نام لیا جاتا تھا. لیکن دیکھیں جس کے دل کے اندر ایمان رچ جاتا ہے اور بس جاتا ہے، اور جس کے دل کے اندر مصطفیٰ کی محبت پیوست ہو جاتی ہے، اور جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہیبت سامنے والے کے دل میں بٹھا دیتا ہے. وہ ڈرتا نہیں پھر کسی سے، بس ان کے سامنے ایک ہی ڈر ہوتا، خدا کا ڈر ہوتا، اور کسی نہیں ڈرتے، مخلوق سے کسی نہیں ڈرتے. حضرت خالد بن ولید تو ایران کا بادشاہ اپنے سارے درباریوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو دیکھیں روب خالد بن ولید کا درباریوں کے اندر بیٹھا. حضرت خالد بن ولید وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں جیسے ہی آپ اسی سرحد کے قریب پہنچے تو درباریوں میں سے کسی نے آ کر خبر دے دی، اے بادشاہ سلامت،
خالد بن ولید ہمارے شہر میں انٹر ہونے والا ہے. اتنا وقت کا بہت بڑا بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, پاورفل حکومت کا بادشاہ پاورفل حکومت والی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. جب حضرت خالد بن ولید کا نام سنا تو سنتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا, پیچھے گر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا پیچھے کی جانب. لوگ اس کو واپس کیسے کر کے ہوش میں لائے, اور ہوش میں لانے کے بعد میں کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کو کیا ہو گیا, آپ تو ہمیں باتیں کہہ رہے تھے اور یہ سنا رہے تھے وہ سنا, آپ کو کیا, آپ ہوش کیسے ہو گئے؟ تو آپ نے اس بادشاہ نے کہا کہ خالد میرے ریاست کے اندر انٹر کر چکا ہے, خالد میرے ملک کے اندر آ چکا ہے. تو کہا آیا نہیں ہے, آنے والا ہے. کہا نہیں تم جھوٹ کے, تو یہ کہہ کر واپس ہوش ہو کر گر پڑا. 3 مرتبہ ایسا ہوا, تاریخ کے اندر آتا ہے چوتھے دن کا سورج اس کی زندگی کے اندر طلوع نہیں آیا, اسی حالت میں وہ مر کر کے خدا کی بارگاہ میں وہ فنا پنڈار ہوتا ہوا. اتنی ہیبت تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. نام سن کر لوگ بڑھ جایا کرتے تھے, ہیبت سے کام چلا کرتے تھے. اس ذات کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے, جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے سیف اللہ کا لقب اور مقام عطا فرمایا. یہ داستان اپنی اولاد کو بتائیں, صحابہ کرام کی کردار, ان کے اخلاق, ان کی سیرت, ان کی صورت, ان کے کارنامے اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلام کے ثبوتوں نے ہمارے لیے کیا کیا کیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کہنے سننے زیادہ اپنے ذہن میں